السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. ہم بات کر رہے ہیں جی انتخابات کے حوالے سے کہ 90 دن میں انتخابات الیکشن کمیشن نے جو منع کیا ہے. اس کے بعد سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن قمر دلشاد، ان کا بیان آج بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ 9 ماہ بعد ہو سکیں گے. وہ کہتے ہیں جی 9 ماہ بعد ہی ممکن ہو سکیں گے، اور بہت ساری وجوہات انہوں نے بتائی ہیں، خاص طور پر ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن 120 دن لے گا اور اس کے بعد یہ ہوگا، اور پھر اس کا مطلب انتخابات جو ہوں گے وہ 2024 میں ہی ہوں گے. لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت، اور ان کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئین میں چونکہ 90 دن درج ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ 90 دن کے اندر ہی انتخابات ہونے چاہیے، انتخابات کے التوا میں نہیں چلی جائیں. اسی بار ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہدہ ریوانی، سابق MNA ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدہ ریوانی صاحبہ. کیا کہیں گی کہ قمر دلشاد سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جی 9 ماہ بعد ہی ممکن ہو سکے گا انتخابات کا، تو پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہوگا اگر یہ بات جس طرح انہوں نے ٹیکنیکلٹیز بتائی ہیں اور سچ ثابت ہو؟ دیکھیں، آئینی طور پر مقررہ حدود میں یعنی 90 ڈیز جو آئین کہتا ہے اس میں انتخابات ہونا لازمی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل آئین کی ہمیشہ اس نے بالادستی کے لیے کام کیا ہے، اور آئین کے لیے حوالے سے جو پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کی قربانیاں کوئی ڈھکی چکی نہیں ہیں. اور بالکل پیپلز پارٹی نے اس کے حوالے سے CEC کا اجلاس طلب کیا ہے. ملک بھر سے تمام پارٹی کے سینئر قیادت جمع ہوگی اور اس پہ متفقہ لاہ عمل جو ہے وہ ہم فرائیڈے کو CEC کا اجلاس ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو بھی لاہ عمل 25 ہوگا اس کو اگست طے کو کیا جائے گا. کیونکہ یہ کسی کی مرضی نہیں کہ کوئی جو ہے 9 مہینے کی بات کرے، کوئی 6 مہینے کی بات کرے. یہ کسی طور پر بھی آئین کے مطابق جو ہے میں سمجھتی ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 9 مہینے تک ممکن نہیں. یا آپ کون ہوتے ہیں اپنی رائے دینے والے جب آپ کو آئین اس چیز کا پابند کر رہا ہے کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر کمپلسری ہے. اچھا، یہ 25 ظاہر اگست کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارٹی رہنماؤں کو بلا لیا مشاورت کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے. اور ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور نظر بھی آنا شروع ہو گیا، لیکن اب 25 کو اجلاس ہوگا، اس میں مزید فیصلے ہوں گے. اچھا، اس پر اعتراض یہ کر رہے ہیں ناقدین کہ جناب پنجاب کے AP میں الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے تو پیپلز پارٹی کیوں خاموش رہی، اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن میں لازمی ہو؟ دیکھیں، ہمیشہ انتخابات کسی بھی ملک میں ایک ہی دن میں ہوتے ہیں. پاکستان کی ہمیشہ یہ روایات بھی رہی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ KP میں اور پنجاب میں پہلے الیکشن 3 مہینے پہلے کرا لیتے تو اس کے بعد جب آپ کے نیشنل الیکشن ہوتے، قومی انتخابات ہوتے، تو اس کے اندر نیشنل اسمبلیوں کا کیا ہوتا، کیا انہیں معطل کر دیا جاتا، کیا اس کا کرائیٹیریا تھا؟ اس کا کوئی آئین میں درج نہیں. اور کون سی اتنی جلد بازی تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ 6 مہینے کے بعد اسمبلیاں جو ہے اپنی مدت پوری کر رہی ہیں تو وہ اپنی مدت پوری کرتی. اور آپ نے دیکھا کہ ملک کے جو فائنینشیل ایشوز تھے اور جو کرائسس ہے اس میں انتخابات ایک ہی دن میں ہو رہے ہیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہلے الگ الگ دن ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ طے ہوا کہ دونوں انتخابات ایک دن ہوں گے تو اس سے اخراجات میں کافی حد تک کمی پائی جا سکے گی. اب یہ کون سی تھی کہ آپ KP میں اور اس میں اسمبلی توڑ دیں، 6 مہینے کے بعد آپ کی مدت پوری ہو رہی، 3 مہینے کے لیے آپ انتخابات کرائیں، یا وہ نئے انتخابات ہوتے، کیئر ٹیکر سسٹم کس طریقے سے پھر ان کے لیے آتا. یہ ساری چیزیں ایک سوالیہ نشان تھی. تو یہ طے پایا کہ ملک بھر میں انتخابات ایک ہی دن میں ہوں گے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب انتخابات کیونکہ اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی، اور جس دن نیشنل اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، صوبائی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، 90 ڈیز کے اندر الیکشن آئین کے تحت کرانا لازمی ہو جاتا ہے الیکشن اچھا، کمیشن اس سے. میں لیکن یہ ہے الیکشن کہ کمیشن جی شاہدہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آئین تو ظاہر اس وقت موجود تھا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی 14 مئی کو انتخابات کرا لے، نہیں ہوئے وہ پھر ظاہر ابھی تک کیس چل رہا ہے، اور نگراں سیٹ اپ 90 دن کے لیے آیا تھا پنجاب KP میں، وہ اب بھی موجود ہے اور چل رہا ہے. اب 90 دن میں اگر جنرل الیکشن کی ہم بات کریں، پہلے وہ ایک ماضی تو ہو گیا لیکن ظاہر ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہوا کیا اس وقت. اب نون لیگ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، ان کے مختلف رہنما ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انتخابات جب بھی ہوں لیکن ہونے چاہیے. تو پیپلز پارٹی اس بات پہ کیا فائٹ بیک کرے گی؟ یہ اختلاف ہے آپ کا نون لیگ سے؟ کیونکہ نون لیگ والے تو فیب کے بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں، اور فیب کا مطلب یہ ہے کہ 6 ماہ تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. پیپلز پارٹی اب کیا ساتھ نہیں جائے گی اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ حکومت چلائی انہوں نے 16 ماہ؟
देखिए, हुकूमत चलाना एक अलग मैटर था। जिस हालात में हुकूमत मिली, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत पाकिस्तान में पहली मरतबा एक तब्दीली आई, वो हम ना तो पीडीएम का पहले हिस्सा थे, ना हुकूमत में हिस्सा थे। पीपल्स पार्टी हुकूमत में हिस्सेदार थी लेकिन पीडीएम का पार्ट नहीं थी, और पीपल्स पार्टी के बहुत जगह असूली इख्तिलाफात थे, और अभी भी पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी है। कभी भी हमारे चेयरमैन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी मेंबर या किसी क़यादत ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन जो है 90 डेज के बाद हो या 6 महीने के अंदर हो। या आपने देखा हमारा मौक़िफ़ 90 डेज का था और 90 डेज का है और 90 डेज का रहेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस बात को गारंटी देता है, और आइन से बढ़ के कुछ नहीं है। जब आइन इस बात को कह रहा है, ईसीपी एक आजाद खुद मुख्तार इदारा है, केयर टेकर सिस्टम जब आता है तो उसका काम यही होता है कि मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन मुल्क में कराए जाए। और जिस तरह अभी आपने बात की, उस वक्त भी ये कहमागोइयां थी कि ये असेंबली एक्सटेंड कर जाएगी, 6 महीने के लिए करेगी, साल के लिए करेगी, और यही वजह है कि हुकूमत जो है वो केपी या पंजाब में इलेक्शन नहीं कराना चाह रही, क्योंकि ये तवील मुद्दत जो है इक़्तिदार चाहते हैं। लेकिन हमने कहा था कि हम उसका कोई हिस्सा नहीं बनेंगे और असेंबली एक्सटेंड नहीं करेगी, और आपने देखा कि असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की। केयर टेकर सिस्टम पर भी बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, वो भी बाहमी मुशावरत के साथ वो भी अमल पूरा हो गया। अब जो आखिरी काम रह जाता है इलेक्शन कराना, वो ईसीपी की और केयर टेकर जो आया है वजीर आजम और हुकूमत केयर टेकर, उनका काम है कि साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाएं। अच्छा, नासिरुल मुल्क की सरबराही में भी ज़ाहिर पिछला इलेक्शन हमने देखा कि सवालात बहुत उठे, और आप लोगों ने भी कहा, ज़ाहिर जो मुंतखब होकर आए थे वज़ीर आज़म, उनके बारे में सबसे पहले सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इमरान खान के लिए, और वो चलता रहा 5 साल, तकरीबन 3.5 पौने 4 साल तो चला। इंतखाबात में सवाल निशान थे 2018 के। आपको कितनी उम्मीदें हैं अब जो 2023 में हो या 24 में इंतखाबात, क्योंकि उस वक्त भी केयर टेकर जो सेटअप आया था बड़ा अच्छा सेटअप था, सबने तारीफ़ की थी, और अब भी जो भी केयर टेकर सेटअप आया है उस पर एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन लगता है आपको साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे? देखिए, बिल्कुल उस जो 2018 के इंतखाबात थे उस पर कोई ढकी छुपी नहीं, बिल्कुल ओपन होकर सारी चीजें आ गई कि जो डिप्टी स्पीकर था वो 55,000 वोट जाली निकल के भी वो स्टे लेके बैठे हुए थे। इस तरह बहुत सारे मेंबर नेशनल असेंबली स्टे लेकर बैठे हुए थे, हर जगह जालसाजी निकल आई। अभी भी गिलगित के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, आपने देखा कि 6 वोटों से 100 वोटों से लोगों को हराया गया। इसी तरह साउथ पंजाब में बहुत सारी पीपल्स पार्टी की ऐसी सीट्स थी जहाँ पे 100, 150, 70 वोटों से हराया गया। कराची के अंदर बड़ी बदतरीन धांधली हुई, जिसके बाद सबूत है। और एक सिलेक्टेड हुकूमत, बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि सिलेक्टेड है, तो वो साबित हुआ कि वो सिलेक्टेड हुकूमत थी, उसको जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था, तमाम इदारे एक पेज पे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा, जो उनको लाने वाले थे, उन्होंने देखा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, तो उन्होंने ना सिर्फ उससे माजरत की बल्कि अपने आप को सियासत से अलग रहने का ऐलान किया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पीडीएम में शामिल तमाम जमातों की कि वो इदारे जो इसमें इंटरफेयर करते थे इलेक्शन में, उन्होंने अपने आप को अलग किया, और जिसकी मिसाल जो है सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए, कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए। ये मिसाल आप दे रही हैं डॉक्टर साहब, मिसाल तो आप दे रही हैं, लेकिन साथ में फिर ये भी कहेंगी कि काकर साहब जिस तरह आए हैं, हैरत का इजहार किया है खुर्शीद शाह साहब ने, कमरदान कायरा ने, आपकी पार्टी की जानिब से, कि इनका तो नाम ही नहीं था, अचानक आ गए, तो मतलब फिर भी उसके बाद भी न्यूट्रलिटी तो आप कह रही है। देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अब बहुत हद तक जो इदारों ने जो दावा किया है उसके अंदर जो इंतखाबात हैं उनकी हमारे सामने मिसाल है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, चाहे बाई इलेक्शन हो। और अब भी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, बाहमी मुशावरत के साथ सबके आए हैं। अच्छा, मुशावरत से आए? आपने बिल्कुल सबकी मुशावरत हुई है। ये अमल तो नहीं है कि आपने प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था, अपोजिशन लीडर था, या उस वक्त पीडीएम में शामिल जमातें थी, उनकी मुशावरत के बाद ही ये अमल हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त जो है वो सारे सिस्टम कोई और काकर साहब का नाम तो डॉक्टर साहब, तो काकर साहब का नाम तो ज़ाहिर है 13 जमातों की हुकूमत थी, उन्होंने नहीं दिया। अपोजिशन लीडर ज़ाहिर फखर से बता रहे हैं कि मेरा नाम था ये, तो इसका मतलब आप अपना नाम मनवाने में नाकाम रहे। अपोजिशन लीडर की जो आइन में हैसियत है उसको एक्सेप्ट किया गया। जो प्राइम मिनिस्टर, किसी को अगर एतराज होता, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का जो था ना साइन करता, एक अभाम हो जाता, उसके बाद वो कमेटी में जाता, पार्लिमानी कमेटी बनती, वो जो बलूचिस्तान में हुआ, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन उसका अनाउंस करता, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। बाप पार्टी से ताल्लुक है इनका? हुआ डॉक्टर साहब, बाप पार्टी से ताल्लुक है इनका?
دیکھیں جی، باپ پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی، اگر کوئی ملک سے محب وطنی کے ساتھ چل رہا ہے، ملک کو وہ نقصان نہیں پہنچا رہا، جو پی ٹی آئی کی حکومت نے پہنچایا، پی ٹی آئی نے اپوزیشن لے کے پہنچایا، اور جو آج بھی پہنچا رہی ہے، جو اس ملک کے خلاف، اپنے افواج پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کی میں مذمت کرتی ہوں، اور اس کے کسی پارٹ کا نہ حصہ بنے ہیں نہ بنے گے، کیونکہ ملک کی ہمیں بیانیہ ہمیشہ کیا ملک ہوگا؟ کے لیے اچھے الفاظ میں بات کرنی چاہیے عالمی سطح پہ۔ آپ اسی امریکہ کو کہتے تھے اس نے مداخلت کی، آج اس امریکہ کو مداخلت کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو بالکل، یہ بات تخلف کیا درست ہے، ہو رہا ہے یہ اس باتیں ملک کے لیے؟ درست ہیں، یہ باتیں درست ہیں، جو چیزیں کہی گئیں بعد میں یو ٹرن، ظاہر ہے وہ یو ٹرن کا تو ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے، سینکڑوں ہیں، ظاہر ہمیں پروگرام میں گنواتے بھی رہتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا اس 16 ماہ کی حکومت میں ظاہر حصہ داری تھی، کیا اس حکومت کا 16 ماہ میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا دفاع کریں گی آپ کے؟ جی بہت اچھا کام کیا ہم لوگوں نے 16 ماہ میں۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی کو جو منسٹریز ملی ان 16 ماہ میں، وزارت خارجہ سب سے بڑی منسٹری تھی، اور ہم نے پروف کیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی بہترین پرفارمنس سے عالمی سطح پہ اور نیشنل سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ منوایا۔ پرائم منسٹر نے بارہا ذکر کیا کہ آج پاکستان کو جو فائنینشیل کرائسس سے اور جو عالمی سطح پہ پاکستان تنہا رہ گیا تھا، اس کو نکالنے میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایز اے فارن منسٹر اہم کردار ادا کیا، اور یہی نہیں، انہیں عالمی سطح پر بھی انہیں فیوریٹ قرار دیا گیا، سب سے کم عمر فارن منسٹر، اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا وہ ایک مثالی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملا، اس میں بھی ہم نے اپنا مثالی کردار ادا کیا۔ جو منسٹریز ہمارے پاس ملی اس میں پیپلز پارٹی نے اپنا ماضی کو دہرایا، اپنی بہترین پرفارمنس سے اپنے آپ کو منوایا۔ جب ہمیں فل اقتدار ملے گا تو انشاءاللہ تعالی جو اس وقت مہنگائی ہے، جو اس وقت بے روزگاری ہے، جو اس ملک کو معیشت کے فائنینشیل آپ کو پتہ ہے ایشوز کا سامنا ہے، اس سے بھی نکلنے کی ہم کوشش کریں گے، اچھا اور نہیں، اس طرح لیکن سے یہ بات منصوبے درست ہے آپ لائیں کی۔ گے کہ عوام کی بہتری کے لیے ہم کام کر سکیں۔ اچھا دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ظاہر فارن منسٹر تھے، اور جس طرح انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے، اور پاکستان جو دنیا میں تنہا رہ گیا تو انہوں نے اپنی سی کوشش کی کہ دوبارہ پاکستان میں جو تنہائی ہے پاکستان کی وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن مہنگائی، غربت، بے روزگاری 16 ماہ میں یہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، یعنی کہ سابقہ حکومت سے زیادہ ہوئی ہے۔ وہ 13% چھوڑ کر گئے تھے، آپ 29% پر آ گئے، یہ تو ناکامی ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں آپ کے، اس پہ ہم بہترین لا سکے؟ دیکھیں، آپ ہر چیز کو پی ڈی ایم کی ناکامی نہیں کہہ سکتے۔ جس وقت ملک ہمارے ہاتھ میں آیا تو ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اس وقت کے جو عمران خان صاحب ہوں یا شاہ محمود قریشی، انہوں نے یہ علی الاعلان کہا تھا کہ ہم نے اس وقت بارود سرنگیں بچھا کر جا رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ملک ڈیفالٹ ہو جائے، ملک سری لنکا بن جائے، ملک کے اندر انسرجنسی ہو جائے۔ الحمدللہ پاکستان میں وہ حالات نہیں ہوئے جو وہ چاہ رہے تھے۔ انہوں نے انٹرنیشنل قوتوں کو جو لیٹرز لکھے تھے، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے تھے کہ اس ملک کو قرض نہ دیا جائے، اس کو ڈیفالٹ کر دیا جائے۔ پاکستان آپ کو نہیں معلوم کہ 1.5 سال پہلے کہاں جا رہا تھا، کس طریقے سے عالمی معاہدوں سے روگردانی کی گئی، کس طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی۔ یہ کوئی عمران خان صاحب کا پرسنل میٹر نہیں تھا، یہ پاکستان کا معاملہ تھا، اور پاکستان کو جو انہوں نے بدنام کرنے کی سازش کی، جس طرح ملک کی معیشت کو ڈبونے کی سازش کی، تباہ کرنے کی سازش کی، نہ صرف اس کو ناکام بنایا، بالکل اس کا وہ کہتے ہیں نا لمحوں کی خطا صدیوں نے پائی، تو وہ جو خطا کر کے گئے تھے عمران خان صاحب، اس کی وجہ سے آج قوم کو بدترین مہنگائی اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا، یہ آخری سوال میں جاننا چاہوں گا کہ خان صاحب جب گئے تو جی ڈی پی 6.1 تھا، اب 0.5 ہے، ڈالر 180 تھا، 300 ہے، اس کو ناکامی کہیں گے یا اس کو کامیابی کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو ایک لفظ میں کہا تھا کہ لمحوں کی خطا صدیوں نے پائی۔ وہ جو کچھ کر کے گئے تھے، اگر آپ نے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے کوئی معاہدے کیا اور اس کو آپ نے بروکن کیا، آپ نے اس کو توڑ دیا، اس کے بعد وہ ادارے پاکستان پہ اعتماد نہیں کرتے، انہیں عمران خان سے کوئی نہیں تھا، انہیں کوئی شہباز شریف سے نہیں تھا۔ یہ کنٹری ٹو کنٹری ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ پرسن ٹو پرسن میٹر نہیں کرتا۔ دنیا بھر یعنی آئی ایم ایف کے پاس جانے سے، شاہدہ رحمانی صاحبہ، آئی ایم ایف کے پاس جانے سے مہنگائی، ظاہر انہوں نے جو شرائط لکھوائی ہیں اس میں آپ کو بڑھانی پڑی ظاہر قیمتیں، اور اس میں ظاہر بہت ساری چیزیں۔ لازمی بات ہے، ہم نے پاکستان کو سری لنکا نہیں بننے دینا تھا، لازمی بات ہے ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنا تھا، ہمیں پاکستان کو بچانا تھا، اور ہم نے بچایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ترقی کے راہوں پہ گامزن کریں گے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدہ امانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات کر رہی تھیں خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب کا یہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا جی اب جو انتخابات ہوں گے وہ کم از کم 9 ماہ بعد ہی ممکن ہو سکیں گے، یعنی مئی تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن اپنی طرف سے دی ہے۔ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، سابق چونکہ سیکرٹری رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، اور اس کو کوٹ کیا ہے انصار عباسی صاحب نے بھی کہ 9 ماہ تو انتخابات اس طرح دیکھ لیجئے کہ یہ سابق سیکرٹری نے کہہ دیا ہے، کیونکہ موجودہ الیکشن کمیشن کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی 4 ماہ تو ہمیں حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے، 4 ماہ یہ چلے جائیں گے۔ اور نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ جی انتخابات جب بھی ہونے چاہیے، وقت پر ہونے چاہیے، لیکن 90 دن کی بات پر وہ اسٹینڈ نہیں لیا۔ ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بیانات ضرور آئے ہیں، خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آئین میں درج ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں تو پھر 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ گو کہ پنجاب کے پی میں الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت جنرل الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ حالات کچھ اور تھے، یہ حالات کچھ اور ہے۔ اب دیکھتے ہیں اب آنے والا وقت کیا صورتحال واضح کرے گا کہ کیا الیکشن 90 دن میں ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے کیا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتے۔ اس کا ہمیں اور آپ کو رہے گا انتظار۔ آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے پاس۔